پاکستان میں بھی اور بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر، پاکستان میں بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ مجھ سے ایک دفعہ ایک بچی نے سوال کیا، ٹیچر نے ہماری یہ کہا ہے ہم جنس بازی کرتے تھے۔ یہ تو نیچرل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی یہاں پہ بیان کیا تھا، پاکستان میں بھی اور بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر، پاکستان میں بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں، حتیٰ کہ اسکول میں بھی جو بڑی کلاسز ہوتی ہیں 9th 10th کی یا مثلاً او لیولز کی، تو بہت ہی منظم طریقے سے، بہت ہی مضبوط اور پلانڈ اور چالاکی والے طریقے سے جو یہ مغرب سے تحریکیں چلی ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس، حقوق انسانی، اس میں ایک ہم جنس پرستی ہے، یعنی مرد کا مرد سے جنسی تعلق، عورت کا عورت سے جنسی تعلق، یہ کہتے ہیں یہ انسانوں کا حق ہے، کیونکہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو عورتوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، خواہش ہی نہیں ہوتی، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مردوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو دونوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں ابھی نیا بھی آ گیا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا چیز ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے کہاں دلچسپی ہونی ہے کہاں۔ قرآن مجید ہم جنس پرستی کو شدت سے گناہ قرار دیتا ہے، اور اگر انسان کا زبانی کلامی نہیں، آباء و اجداد والا نہیں، حقیقی ایمان ہو، شعور اور بصیرت سے انسان نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور اس کو عالم تسلیم کیا ہو، تو جہاں کسی انسان کی رائے آ جائے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی رائے آ جائے تو وہ اللہ کو زیادہ بڑا عالم سمجھتا ہے، وہ زیادہ حقائق جاننے والا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جو خدا کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں ابتدا میں بعض غلط حرکات کی وجہ سے وہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں اور دوسری جنس میں انہیں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ بچپن میں اگر لڑکوں نے آپس میں جنسی تعلق بنا لیا اور وہ عادت بن گئی تو پھر بڑے ہو کر اس کو مثلاً بیوی میں، خاتون عورت میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے، اور اسی طرح وہ معاملہ ہے کہ نہ عورت ہو، میں ضروری ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پتہ ہو، بعض لوگ ایسے ہیں کہ کیونکہ بعض جب اس مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ علماء سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ، اب وہ پرابلم ہے کس لیے، اس کو تھوڑا اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، تھوڑا گائیڈ کیا جائے اور اچھی رہنمائی کی جائے اور کچھ اسے گناہ ثواب کا کانسیپٹ بتایا جائے تو انسان اپنی ٹریک پہ آ جاتا ہے، نیچرل طبعی راستے پر آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت لوط کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ہی کرو، شادی کرو، یہ جائز طریقہ ہے۔ عورت اور مرد کا جوڑا ہے، مرد کا جوڑا نہیں ہے، کیا کام کرتے ہو، بلکہ قرآن نے کہا وہ گندا کام کرتے تھے جو پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں تھا، اور یہ مطلب اس حرکت میں حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو بعض لوگ، میں عرض کر رہا تھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت مرد نہیں، بچپن میں خود ارضائی یعنی اپنے آپ کے ساتھ جنسی لذت والا کام کر دینا، اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بعد میں جب شادی ہوتی ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے، اور وہ نہیں اسی جس کام کی عادت ہے ان کو بچپن کی خرابی کی وجہ سے پڑ گئی ہے اس میں وہ لذت محسوس کرتے ہیں، ادھر اپنی بیوی میں، اپنی زوجہ میں، مخالف جنس میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک بچپن کی غلط عادت کا، ایک غلط رابطے کا نتیجہ ہوتا ہے بیسیکلی، لیکن کیونکہ یہ جیسے آپ نے پڑھا، اس نے شیطان نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں، تو اب خداوند عالم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے منع کیا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ نے منع کیا ہوا ہے، لیکن آج حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا نام لینے والے اسی کام میں زور و شور سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب ان کا زور ہے کہ آخری رسول کے ماننے والے بھی آہستہ آہستہ ان کی آئندہ نسل میں بھی یہ چیزیں ڈالیں گے اس طرح کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہے ہی ایسے، ان کے ساتھ تو ظلم ہے کہ یہ کام۔ اور اب جو بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ کوئی اسپیشلسٹ تو نہیں ہے کہ اس نے ساری ریسرچ کی ہو، لیکن اس کا ٹیچر، جو اس کا سبجیکٹ ٹیچر ہے، اس کا لینگویج ٹیچر ہے، اس کا سائنس ٹیچر ہے، ہیومن سائنسز ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنے اچھے، دوسری طرف سے دین کی ایکچوئل انفارمیشن دینے والا، واہ واہ کرانے والے بھرے پڑے ہیں، لیکن لاجیکلی اسے دین سمجھانے والا، اس کو گائیڈ کرنے والا، وہ اس کے پاس کوئی نہیں، جبکہ اس ٹیچر کے پاس وہ دن میں پتہ نہیں
ہفتے میں کتنے دن وہ جاتا ہے، اور والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ مطلب تاکہ اچھے نمبر آئیں، ٹیچر سے اس کی بڑی اچھی اٹیچمنٹ ہو، فلان ہو، اور وہ بندہ اگر ابلیس کا چیلا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بچے کے اندر سے ایسی باتیں کر کے دین کی جڑیں کاٹ دیتا۔ اچھا، جو بات آپ کو میں نے بتانی ہے وہ توجہ فرمائیں، میں پہلے یہاں بتا چکا ہوں کہ مجھ سے ایک دفعہ ایک بچی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ ہماری ٹیچر بھی مسلمان، بچی بھی مسلمان، ٹھیک ہے، جرت دیکھیں ان کی، یہ ٹیچرز ہیں، اور ادارے کا میں نام نہیں لیتا، پاکستان کے بہترین اداروں میں سے بچی کو بتایا جا رہا ہے، وہ کلاس میں ٹیچر کہتی ہے کہ قرآن مجید میں اب ہومو سیکچویلٹی ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ انسان کے حق ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے، یہ ڈالنے کے لیے قرآن مجید پر صرف پیسے لینے کے لیے ہیرا پھیری نہیں کرتے، مرادیں چینج کرتے، بلکہ یہ لوگ اس طرف سے آ کے بھی قرآن مجید کی آیات میں، اب بچے نے تو پڑھا نہیں ہے، بچی نے تو پڑھا نہیں ہے، کس نے پڑھایا قرآن؟ اس کو پڑھایا بھی تو عربی میں پڑھایا، اور سمجھ لیں ڈیوٹی اللہ کی طرف جو تھی وہ ادا ہو گئی، ہمارا بچہ، ہماری بچی نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا، تمت بالخیر، ختم ہو گیا ہر چیز۔ توجہ کیجئے، وہ بچی مجھ سے پوچھتی ہے کہ جی ٹیچر نے ہماری یہ کہا ہے کہ جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ ہومو سیکچولیٹی والا مسئلہ تھا ان کا، ہم جنس بازی کرتے تھے، یہ تو نیچرل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ مسافروں کو لوٹتے تھے، وہ تو لوٹنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ ویسے بھی دیگر جگہوں پر بھی قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ یہ کیا حرکت کرتے ہو، یہ تم غلط، ان نیچرل، غیر طبیعی طریقہ اختیار کرتے ہو۔ یہاں پہ بھی حضرت نوح نے ان سے کیا کہا؟ دیکھیے کہ جب وہ آئے مسافر چھیننے کے لیے تو حضرت لوط کو کہنا چاہیے تھا نا کہ نہ لوٹو، ان کا سامان نہیں لوٹو، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے پتہ ہے کہ وہ کس لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ دوسرے لوٹنے سے بھی گویا بڑا پرابلم یہ تھا، ویسے تو لوٹتے لیکن بڑا پرابلم یہ تھا کہ یہ خرابی کرنی تھی، تو حضرت نوح نے جو بڑا پرابلم تھا ان کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ بچی نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ نے، اس نے کہا ہمیں ٹیچر نے نا قرآن سے بتایا کہ قرآن میں لکھا، قرآن میں ہے کہ یہ ڈاکے مارتے تھے، وَيَقْطَعُونَ الطَّرِيقَ، راستہ کاٹ لیتے تھے، یعنی ڈکیتی کرتے تھے، لوٹ لیتے تھے مسافروں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے جب ٹیچر نے بتایا تو اس کے بعد آپ نے خود بھی قرآن اٹھا کے پڑھا آگے پیچھے؟ کہتی نہیں۔ اب ویسے ماشاءاللہ بہت لائق، سنجیدہ، انٹیلیجنٹ، پڑھی لکھی بچی ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں بالکل، اور جیسے عام پبلک سامنے بیٹھ کے ممبر سے ایک آیت سن کے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ آیت کے آگے پیچھے کیا ہے، اور کہنے والا جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ اس نے پھیرا ہی ایسا ہوتا ہے کہ واہ واہ ہو۔ اسی طرح سکولز میں بھی اسی طرح کے جو مکر کرنے والے ہیں وہ بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دیں تاکہ خدا نخواستہ ہماری آئندہ نسل وہ سکولوں سے ہی تیار ہو جائے ان چیزوں کو ذہنی طور پہ قبول کر چکے، اور پھر جب آپ ایک چیز کو بالکل انسانی، توجہ کیجئے میری طرف، آپ ایک انسانی حق کے طور پر قبول کر چکے ہیں، اور آپ کو یہ تو بیچارے مظلوم لوگ ہیں، ان کو رائٹس نہیں مل رہے، یہ جو مثلا گیز ہیں ان کو رائٹس نہیں مل رہے، یہ جو مثلا فلان ہیں ان کو رائٹس نہیں مل رہے، ان کو مظلوم، دنیا کے مظلوم اقلیتوں کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ پھر نیچرل ایفیکٹ کیا ہے؟ دین سے نفرت، اللہ ظالم ہے، نبی ظالم ہے، ائمہ ظالم ہے، پھر یہ ہو جائے گا۔ منہ سے نہ بھی کہے، اندر سے نفرت کرے گا، اندر سے اس کے اندر ارتداد، جسے مرتد ہونا کہتے ہیں، یا کفر اندر اس کے داخل کر دیا گیا، کیونکہ اس کی تربیت، نظریات کی تربیت اس کی انہوں نے کی ہے۔ اب جب اگر کبھی اس کو موقع مل جائے دین کا تو اس سے ظالم نظر آتا ہے خدا، اور بعض بچے تو کہہ دیتے ہیں اللہ ظالم ہے، ان کے ساتھ کیوں یہ ظلم کیا ہو جب ان کو پیدا ہی ایسا کیا، حالانکہ وہ بات ہی غلط ان کے ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ ان کو پیدا ہی ایسا کیا۔ تو اگر یہ
پراپرلی آئندہ نسل کو جو صحیح نظریات ہیں اور جو قرآنی کانسیپٹس ہیں ان کی طرف گائیڈ نہیں کیا جاتا، پختہ نہیں کیا جاتا عقلی طور پر، تو گزشتہ زمانوں سے زیادہ خطرناک اور تیز زمانہ ہے ہمارا۔ پہلے تو بچہ گھر آ جاتا تھا، ہمیں پتہ ہوتا تھا گھر میں ہے، اب تو کہیں بھی گھر نہیں ہے، اب تو ہر جگہ پوری دنیا ہے، ہر جگہ بازار ہے، ہر جگہ سینما ہے، ہر جگہ جو آپ مرضی کی جدھر اس کو دلچسپی ہے، چاہے بیڈ روم میں بیٹھا بیٹھا مندر میں چلا جائے، چاہے بیڈ روم میں بیٹھا بیٹھا چرچ میں چلا جائے، چاہے بیڈ روم میں بیٹھا بیٹھا ایتھیسٹ کے ساتھ وہ رابطے میں آ جائے، کچھ کرے، اب محدود نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اس کو عقلی طور پر پختہ کرنا ہے، اس کو میچور کرنا ہے، اور کم از کم یہ کہ جو پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے، دیندار جن کے لیے دین ویلیو رکھتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ کو اتنا احساس ہے کہ ہمارے بچے فلان تعلیم حاصل کریں، ہمارے بچے مثلا دوسرے ملک میں جا کے فلان ڈگری لے کر آئیں، اس کا آپ کو اتنا احساس ہے، تو قیامت کے دن اگر خدا نے پوچھا کہ تمہیں جو دنیا سے اتنی زیادہ دنیا کی امپورٹنس تھی اپنے بچے کے بارے میں، تو دین کو تم اتنا ان امپورٹنٹ سمجھتے تھے کہ تم نے پرواہ ہی نہیں کی کہ جو وہاں پر جو نظریات اس کو دیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی تیار کر کے بھیجو، یا مسلسل کوئی ایسا بندوبست کرو کہ ساتھ ساتھ یہ خوراک بھی اسے ملتی رہے پراپر طریقے سے، اہتمام کیا تھا؟ کیا جواب دیں؟ اور یہ جو ہے نا، جس دن زندہ درگور کی کر دی جانے والی، دفنا دی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی شخصیت کو ماں باپ نے خود دنیا میں غرق کر دیا ہے، اور اس کو دنیا اس کی اچھی کرنے کے لیے اس کے دین کو سیکریفائز کر دیا اور امپورٹنس ہی نہیں دی، تو روز قیامت جب اللہ کے سامنے وہ بچہ یا بچی جائے گی، وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے گی، کہے گا میں اپنے جرموں کا ذمہ دار ہوں، میں نے اختیار سے کیے، لیکن جن کے گھر تو نے اے اللہ مجھے پیدا کیا تھا، انہوں نے پورا زور لگایا مجھے دنیا سکھانے پر اور دنیا بتانے پر، لیکن انہوں نے دین کے بارے میں مجھے نہ یہ خود امپورٹنٹ سمجھتے تھے، نہ انہوں نے میرے ذہن میں ڈالا، اور میری تباہی کی بنیاد انہوں نے رکھ دی، انہوں نے میرا ماحول خراب کیا۔ لہذا جو والدین ہیں وہ یہ جو ہے نا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹی سے، اور یہ بھاگنا اس وجہ سے ہوگا کہ مجھے پکڑ کے میری شکایت نہ کرے، مجھ سے جو حق تھا اللہ کی طرف سے اس کا میری گردن پر، وہ نہ مجھ سے مانگے، اور تو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں۔ لہٰذا اگر دین ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ بھی فکر کریں، اس کے بارے میں بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں کہ تاکہ آئندہ نسل اپنی کو بچا سکے، ورنہ جو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔